يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط وصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد قال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي كافرا يصبح مؤمنا يبيع دينه بأرض من الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، رسول کریم علیہ السلام کی بہت ہی عظیم ترین حدیث ہے۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تھا، جب رسول کریم علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا تو اس وقت اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا۔ جب رسول کریم علیہ السلام پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، بے چینی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں غار حرا سے نکل کر ام المومنین حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، رسول کریم اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ پریشانی کیا تھی؟ جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی، جبریل امین آتے ہیں، اقرا پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، رسول کریم کی زبان سے صادر ہوتا ہے ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ رسول کریم کو بار بار تلقین کرتے ہیں اقرا، یا آپ پڑھیے۔ اسی بے چینی کے عالم میں جب ام المومنین حضرت خدیجہ کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں تو رسول کریم علیہ السلام کو حضرت خدیجہ تسلی کے جو کلمات کہتی ہیں، انتہائی سنہرے حروفوں سے وہ لکھنے جانے کے قابل ہے۔
حضرت خدیجہ تسلی کے کلمات کہتی ہیں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین کی قسم، رب العالمین آپ کو کسی بھی حال میں رسوا نہیں کرے گا، رب العالمین آپ کو کسی بھی حال میں رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتحمل الکل وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کے اتنے اعلیٰ ترین صفات ہیں، آپ اتنے بہترین خصال کے متصف ہیں کہ آپ پر کوئی نکتہ چینی نہیں کرتا، آپ تحمل الکلا لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، تقسیم المعدوم جو غریب ہے، کلاش ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، آپ انہیں اپنی کمائی کا حصہ بھی دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جہاں حق بات کی بات آتی ہے، جہاں حق بات کے اظہار کی بات آتی ہے، کھلم کھلا جہاں لوگ مصلحت کی، رواداری کی، مداحنت کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں، وہاں آپ برجستہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کتنی اعلیٰ ترین صفات ہے، ان صفات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ غور کیجئے، یہ وہ صفات تھی، یہ وہ اخلاق کریمانہ تھے جو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے جزو لائن تک تھے۔ یہی نہیں کہ اسلام آنے کے بعد یہ آپ کے بہترین صفات تھے، نہیں، یہ زمانے جاہلیت کے جب اسلام نہیں آیا تھا، آپ پر رسالت نازل نہیں کی گئی تھی، یہ اس وقت کے صفات تھے۔ آپ کی انہی صفات کی بنیاد پر، آپ کے انہی عمدہ اخلاق کی بنیاد پر جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر 35 سال کی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیریں نہ ہوئی، جب خانہ کعبہ میں مختلف دور اور حالات کی بنیاد پر شگاف پڑ گئے، دیواریں کمزور ہو گئی، تو زمانے جاہلیت کے اندر اسے عصر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب اس کی عصر نو تعمیر ہو گئی تو اب بات یہ آئی کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر کون رکھے گا۔ 2 دن 3 دن 4 دن لوگ تذبذب کے عالم میں ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، حالات ایسے بن پڑ گئے کہ لوگ آپس میں قتال کر لیں گے، جنگ ہو جائے گی، قتل و خونریزی کا بازار گرم ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں کسی نے برجستہ کہا کہ علی الصباح جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو وہ اس کا فیصلہ صادر کرے گا، وہ اس کا فیصلہ صادر کرے گا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر کون رکھے گا۔ صبح سویرے نبی کریم علیہ السلام، نبوت نہیں آئی، رسالت نہیں آئی، لیکن نبی کریم علیہ السلام 35 سال، مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، جب لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آنے والے شخص نبی کریم علیہ السلام ہیں، نبی کریم علیہ السلام ہیں، تو سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ وجوہات کیا تھے، اسباب کیا تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کی امانت داری، سچائی، پاک بازی، راست گوئی پوری قوم کے اندر معروف تھی۔ کفار قریش، قبائل قریش، تمام کے تمام لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بہترین سیرت کی گواہی دیتے تھے، بہترین اخلاق کی گواہی دیتی تھے، بہترین حسب و نسب کی گواہی دیتے تھے۔ اور جب بات حسب و نسب کی آئی تو آپ دیکھیے، ابو سفیان، بخاری کی حدیث ہے، ابو سفیان ہرقل کے دربار میں موجود ہیں، رسول کریم علیہ السلام پر جب نبوت آئی، رسالت آئی، اور جب آپ نے دنیا کے بادشاہوں کے پاس اپنا پیغمبر بھیجا، اپنا قاصد بھیجا کہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، تو جب رسول کریم کا قاصد ہرقل کے دربار میں پہنچتا ہے رسول کریم علیہ السلام کا خط لے کر، تو اس وقت ابو سفیان وہاں موجود رہتے ہیں۔ بادشاہ ہرقل کہتا ہے کہ اگر وہاں کا کوئی شخص ہے تو اسے میرے دربار میں لایا جائے۔ ابو سفیان کو لایا جاتا ہے، ابو سفیان سے نبی کریم علیہ السلام کی بابت دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا حسب و نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے۔ برجستہ ابو سفیان کہتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں انتہائی اعلیٰ نسب والا ہے، خاندان کی بات بہت بہترین نسب کا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھ لیتا ہرقل کہ آپ کی امانت داری کے چرچے آپ کے مخالفین بھی کر رہے ہیں، ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ جھوٹ بولنے سے قاصر رہے، جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ تو آپ غور کیجئے
کہ وہ کفار و مشرکین جو نبی کی پاک بازی کی، نبی کے اعلیٰ اخلاق کی، نبی کے بہترین کیریکٹر اور سیرت و کردار کی گواہی دیتے تھے، وہی نبی جب صفا پہاڑی پر چڑھتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے، اکنتم مصدقی، کیا تم میری باتوں کی تصدیق کرو گے؟ برجستہ کفار و مشرکین نے کہا ما جربنا الا الصدق، ہم نے آپ سے صرف سچائی دیکھی ہے، سچائی، امانت داری، پاکیزگی، اخلاص، یہ تمام چیزوں کا ہمارا تجربہ رہا ہے۔ رسول کریم نے برجستہ کہا انی لکم نذیر، مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب رسول کریم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے رسالت دی گئی، نبوت دی گئی، مجھے نذیر و بشیر بنا کر بھیجا گیا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو رسالت دی، نبوت دی، مقصد کیا تھا؟ سراجا منیرا، روشن چراغ بنا کر بھیجا، شاہدا، گواہی دے کر بنا کر بھیجا، مبشرا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ جائیے اپنی قوم کو اس چیز کی دعوت دیجیے جس چیز کی دعوت آپ سے پہلے تمام انبیاء، تمام رسول دیتے آئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا، مقصد کیا تھا؟ اللہ کی طرف بلائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے معراج کا موقع ہے، گفتگو نکل جاتی ہے، جب آدمی گفتگو کرنے لگتا ہے تو گفتگو جو کرنی ہے اس سے نکل جاتی ہے، لیکن بات ایسی آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو رسول کریم علیہ السلام کہتے ہیں عرضت علی الامم، پچھلی امتوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا ایک نبی ہے، ان کے ساتھ ایک پوری جماعت ہے، فرائت النبی ومعه الرهط والنبی ومعه الرجل والرجلان والنبی وليس معه احد، میں نے انبیاء کو دیکھا، رسولوں کو دیکھا، ایک نبی میرے پاس آئے، ان کے ساتھ ایک جماعت موجود ہے، ایک نبی آئے، ان کے ساتھ دو لوگ ہیں، کسی کے ساتھ ایک ہے، اور ایسے بھی نبی آئے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ انبیاء کرام کی زندگی نذیر و بشیر بنا کر بھیجی گئی، لیکن ان کی قوم کے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، توحید پر قائم نہیں ہوئے، اور وہ اس دنیا سے گئے تو ان کے ماننے والوں میں سے، ان کے متبعین میں سے کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ 10۔ آپ غور کیجئے، یعنی تمام کے تمام انبیاء نے جو مشن انہیں دیا گیا تھا، جو ذمہ داریاں انہیں تفویض کی گئی تھی، ان ذمہ داریوں کو نبھایا، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ مجھ پر ایمان کتنے لوگ لاتے ہیں۔ وہ اپنے مشن میں لگے رہے، وہ اپنے دعوت میں لگے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیجئے، سورہ نوح کا پڑھ لیجئے کہ میں نے اپنی قوم کو راتوں دن دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار سے وہ بھاگتے رہے۔ میں رات میں دن میں کھلم کھلا جب موقع ملا میں نے دعوت دیا۔ تو محترم سامعین، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام جو شروع ہوا تھا اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا۔ رسول کریم صفا پہ چڑھ گئے، دعوت دی، دعوت دینے کے بعد جب انہیں کہا کہ میں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیا کہا؟ ابو لہب نے کیا کہا؟ تبت لکا الہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ کیا صورت کریمہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ غور کیجئے کہ اسلام جس طرح اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، اجنبیت کی حالت میں لوگ اسلام کے دائرے میں جوک در جوک داخل نہیں ہو رہے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، دعوت دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی بات ہے، رسول کریم خانہ کعبہ میں سجدے میں لیٹے ہوئے ہیں، عقبہ بن ابی معیط آتا ہے، ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی اوجھلی لا کر آپ کے جسم پر رکھ دیتا ہے،
खाने काबा में रसूल करीम अलैहिस्सलाम सजदे में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। उक़बा बिन अबी मुईत जानवर की गंदगी और आलाइश को लाकर रसूल करीम को ऊपर रख देता है। सिद्दीक़ अकबर दौड़े दौड़ाते हैं, अतक़्तुलून रजुलन यक़ूलु रब्बी अल्लाह, तुम एक ऐसे इंसान को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है मेरा परवरदिगार अल्लाह है। ये गुर्बत का आलम है, ये इस्लाम की अजनबियत का आलम है। तमाम तर मशाकिल के बावजूद, तमाम तर परेशानियों के बावजूद रसूल करीम पर आयत करीमा नाज़िल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने क़राबतदारों को डराइए। तमाम खानदान वालों को जमा किया, एक एक रिश्तेदार को जमा किया और एक एक का नाम लेकर पुकारा, हत्ता कि अपनी बेटी लख्त जिगर को कहा, ऐ मेरी बेटी सलीनी मिन माली मा शि'त, दुनिया के अंदर दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, दे दूंगा, सलीनी मिन माली मा शि'त, लेकिन मैं आखिरत के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं फायदा पहुंचा सकता। ये अजनबियत का आलम है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम दावत का फरीदा अंजाम देते हैं। सिद्दीक़ अकबर इस्लाम लाते हैं, उस्मान गनी इस्लाम लाते हैं। रसूल करीम जब हैरान और परेशान हो जाते हैं तो अल्लाह से फरियाद करते हैं, ऐ अल्लाह इस्लाम को तक़वियत पहुंचा, इस्लाम को तक़वियत पहुंचा उमर फारूक के इस्लाम के जरिए या अबू जहल के इस्लाम के जरिए। यानी इन दोनों शख्सियतों में से तेरे नजदीक जो ज्यादा महबूब है उसके इस्लाम के जरिए, उसके इस्लाम के जरिए इस्लाम को तक़वियत पहुंचा। उमर फारूक इस्लाम लाते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं, सहाबे किराम बयान करते हैं, उमर फारूक जब इस्लाम में दाखिल हुए तो बरजस्ता जब मुसलमान छुप छुप कर इबादतें किया करते थे, खुल्लम खुल्ला अपनी तलवार को लेकर निकल पड़े। क्या आए है कोई जो इस्लाम की मुखालिफत करे? उमर फारूक इंतहाई जरी थे, इंतहाई बेबाक थे। तो मेरे भाइयों, इस्लाम शुरू हुआ था अजनबियत की हालत में। सिद्दीक़ अकबर इस्लाम लाए, उमर फारूक इस्लाम लाए, उस्मान गनी इस्लाम लाए, अली इब्न अबी तालिब इस्लाम लाए। इनके इस्लाम की कहानी भी आप देखिए। उस्मान गनी उन्हें चटाइयों में लपेट कर सताया जाता था, मारा जाता था। उसके बाद सुहैब रूमी इस्लाम लाए, अम्मार बिन यासिर इस्लाम लाए। अल-गर्ब इस्लाम लाने वालों की कलील तादाद थी। जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम मक्का में दावत दे देकर आजिज आ गए, परेशान हो गए, तो उसके बाद रसूल करीम ने फैसला किया, लाइए ताइफ का सफर कर लूं। ताइफ के सफर के पर निकले। आपने इब्ने लैल पर इस्लाम पेश किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रसूल करीम ने उन पर इस्लाम पेश किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, उल्टा उन्होंने अपने अवाशों को, अपने गुंडों को रसूल करीम के पीछे लगा दिया। रसूल करीम को इतना सदोफोक किया गया, इतनी अज़ियतें दी गई, इतनी तकलीफों से गुजरना पड़ा कि जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हैं आसमानों का फरिश्ता हाजिर है, आपने हुक्म दीजिए। आसमानों का पहाड़ों का फरिश्ता आता है और कहता है कि आप हुक्म दें, हम इन दोनों पहाड़ों के बीच में इस कौम को, कबीले सकीफ को पीस कर रख देंगे। कहते रसूल करीम अर्ज करते हैं, मुझे उम्मीद है मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तौहीद के गुण गाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अकीदे तौहीद पर कायम और दायम रहेंगे। मुझे उम्मीद है। परेशानी का आलम सुनना हो, तारीख और सीरत पढ़िए। खब्बाब बिन अरत आते हैं, रसूल करीम मुतवस्सिदुन फी ज़िल्लिल काबा, काबा के साए में मुतवस्सिदुन बुरदतन फी ज़िल्लिल काबा, एक चादर को टेक लगाए हुए बैठे हैं, लेटे हैं रसूल करीम। खब्बाब बिन अरत आते हैं, कहते हैं अला तदुल्लाह लना, क्यों आते हैं? जिक्र करते हैं कि मैं खाने काबा में आया, रसूल करीम अलैहिस्सलाम खाने काबा में इस चादर को टेक लगाए हुए लेटे हुए हैं, और मैं आया उस हाल में आया कि हमें जितनी तकलीफें, जितनी अज़ियतें, जितनी परेशानियां मुशरिकीन से लाहिक हुई थी, सब्र नहीं हो रहा था। रसूल करीम से अर्ज किया मैंने, अल्लाह के रसूल अला तदुल्लाह लना, आप अल्लाह से फरियाद क्यों नहीं करते, दुआएं क्यों नहीं मांगते, मदद क्यों नहीं तलब करते? रसूल करीम से अर्ज किया, खब्बाब बिन अरत ने। रसूल करीम उठ बैठे,
وَهُوَ مُحَمِّرٌ بِوَجْهِهِ، چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا رسول کریم کا. فرمایا لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ، لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کتنی امتیں گزر چکی ہیں، اتنی امتیں گزر چکی ہیں کہ ایسی بھی امت گزری کہ ان کے جسم پر لوہے کی کنگیاں چلا دی گئی، لوہے کی کنگیاں چلا دی گئی، ان کے جسم کو، ان کے بدن کو، ان کے پٹھے کو، ان کی ہڈیوں کو الگ الگ کر دیا گیا. اور تم سے پہلے ایسی بھی قومیں گزری ہیں جن کے سروں کے اوپر آرا رکھ دیا گیا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن یہ چیز ان کے ایمان کو پھیر نہ سکی، ان کے توحید کو بدل نہ سکی. جان لو واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، اللہ رب العالمین اس دین کو پہنچائے گا، اس دین کو پہنچائے گا. اور ایک دور ایسا آئے گا کہ صنعاء سے ایک انسان حضرموت آئے گا اور اسے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا. یہ اسلام کی حالت تھی، یہ اسلام کی کیفیت تھی. رسول کریم نے کہا بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا. جب اسلام کا آغاز ہوا تھا، اسلام کی ابتدائی ادوار میں اسلام اجنبیت میں شروع ہوا تھا. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا، اور ان قریب اسی دور میں لوٹ آئے گا جیسے شروع ہوا تھا. فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے غربا کے لیے، اجنبیوں کے لیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، امام ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں. جب کہا گیا من الغربا، حدیث کے کئی طرق ہیں، کئی روایتیں ہیں. سوال کیا گیا من الغربا، غربا کون ہے؟ فطوبى للغربا، غربا کون ہے؟ کون ہے جن کے لیے بشارتیں دی گئی، جن کو خوشخبری دی گئی، جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی؟ من الغربا. محدثین نے روایت کیا هم النزاع من القبائل، مختلف علاقوں، مختلف قوموں سے نکل کر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین چن لے گا. وہ دین کی حفاظت کر رہے ہوں گے، دین کی خدمت کر رہے ہوں گے، اسلام کی سنتوں کو، پامال ہوتی سنتوں کو برقرار رکھیں گے. یہ ہوں گے غربا. دوسری روایت هم الذین یفسدون من الناس یا یصلحون من الناس، وہ لوگ ہوں گے جب فساد پھیل جاتا ہے، جب لوگوں میں هم الذین یصلحون من فسد الناس، کہ جب لوگوں میں فساد پھیل جائے گا، اخلاقی بگاڑ آ جائے گا، دین بیزاری آ جائے گی، توحید سے بغاوت آ جائے گی، تو اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جو ان کی اصلاح کریں گے. یہی غربا ہے، یہی غربا ہے. تو میرے بھائیوں، اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، اسلام غربت کے عالم میں شروع ہوا تھا اور غربت کے حالت میں لوٹ جائے گا. عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت دیکھیے، وہ روایت جس کے اندر کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن تبیہ، رسول کریم نے میرے دونوں مونڈوں کو پکڑا، میرے دونوں مونڈوں کو پکڑا، عرض کیا کن فی الدنیا کأنک غریب، سنو دنیا کے اندر تم ایسے ہی رہو جیسے کہ کوئی اجنبی، دنیا کے اندر اسی طرح رہو جیسے کہ کوئی اجنبی، اور عابر السبیل، یا راستہ پار کرنے والا کوئی انسان، راستہ پار کرنے والا کوئی انسان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اوبرو ولا تامرو، دنیا میں جب آؤ تو دنیا پار کرنے والے بن جاؤ، جس طرح راستہ پار کیا جاتا ہے، سڑک سے گزرا جاتا ہے، اسی طرح رہو. ولا تامرو، دنیا آباد کرنے والے نہ رہو، دنیا آباد کرنے والے نہ ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے رسول کریم نے کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اجنبی بن کر رہو یا سڑک پار کرنے والے. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، سن لو شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. آج غربت کا عالم یہ ہے، غربت کا عالم یہ ہے. کہتے ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی حدیث وہ پیشین گوئی بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتنوں کے آنے سے پہلے آج موجودہ حالات جو غربت کا دور کہلاتا ہے، کیا کہا؟ فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کرنے میں جلد بازی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلد بازی کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ
فتنے نازل ہو، فتنے آئے اور تم نیک اعمال نہ کر سکو. اور اللہ رب العالمین کا فرمان رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے پروردگار مجھے دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے دوبارہ دنیا کی طرف، میں نیک اعمال کر لوں. وہ کہنے کی نوبت نہ آئے تو بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات، تاریک رات میں فتنے ٹکڑوں کے مانند نازل ہوں گے اور تم نیک اعمال نہیں کر سکو گے. اس سے پہلے تم نیک اعمال کرو. حالات کیا ہوں گے؟ حالات ایسے ہوں گے کہ آدمی صبح کرے گا اسلام کی حالت میں، شام کرے گا کفر کی حالت میں، شام کرے گا اسلام کی حالت میں، صبح کرے گا کفر کی حالت میں. یبیع دینہم بعرض من الدنیا، یہ دین، یہ اسلام، یہ توحید چند پیسوں کے لیے بیچ دے گا. یبیع دینہم بعرض من الدنیا، دین کو بیچ دے گا دنیاوی حوث میں، پیسوں کے لیے، منصب کے لیے، عہدے کے لیے، رواداری کے نام پر، سیاست کے نام پر، اخلاق کے نام پر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. آپ وہ حدیث دیکھیے، اسامہ بن زید راوی حدیث ہیں. اسامہ بن زید کہتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آتام المدینہ، رسول کریم علیہ السلام مدینہ کی ایک چوٹی پر چڑھ گئے، بلند ترین پہاڑ پر چڑھ گئے. فرمایا حل ترون ما ارى، حل ترون ما ارى، کیا تم ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہو، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں. انی ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں. میرے بھائیوں بہت اہم ترین حدیث ہے، میری ماں بہنیں سنیں کیا فرمایا رسول کریم نے. انی ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں فتنے نازل ہو رہے ہیں، تمہارے گھروں میں آزمائشیں نازل ہو رہی ہیں، فتنے نازل ہو رہے ہیں. کمواقع القطر، جس طرح بارش نازل ہوتا ہے، بارش جیسے نازل ہوتا ہے اسی طرح فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. غور کیجئے فتنے کون سے داخل ہیں؟ محدثین کہتے ہیں جو تشبیہ دی گئی کمواقع القطر، فتنوں کو تشبیہ دی گئی بارش کے قطروں سے. مقصد کیا ہے؟ اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے جس کا کوئی شمار نہیں ہوگا، کثرت میں، یعنی بہت زیادہ ہوں گے اور سب کو اپنی چپیٹ میں لے لیں گے، سب کو اپنی چپیٹ میں لے لیں گے. آج ہم غور کریں، تجزیہ کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا جائزہ لیں. اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں، اپنے اخلاق کے معاملے میں، اپنے کیریکٹر کے معاملے میں کہاں پر قائم ہیں. یہ فتنے جن کی بابت رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، اتنے شدت سے آپ داخل ہو رہے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں. آخر وہ فتنے کیا ہے؟ فتنوں کی بابت اگر غور کیا جائے، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تم کو آزمائیں گے خیر کے ذریعے، شر کے ذریعے. یعنی کبھی اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں کی خوشحالی دے گا، مال و دولت کی فراوانی دے گا، پراپرٹی جائیداد کی ریل پہ ہوگی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا فواللہ من الفقر اخشى علیکم، فواللہ من الفقر اخشى علیکم، قسم رب العالمین کی، قسم پروردگار کی، میں تمہاری غربت سے نہیں ڈرتا ہوں. مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تم کلاش ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ دنیا تمہارے سامنے اسی طرح پھیلا دی جائے گی، اسی طرح بچھا دی جائے گی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی. فتنافسوها، تو تم مسابقہ کرنے لگو گے، مقابلہ آرائی کرو گے. جس طرح وہ لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ویسے کہیں تم نہ تباہ برباد ہو جاؤ. اب بتائیے یہ مسابقہ، یہ فتنہ آرائیاں کیسے آئیں گی؟ آج ایک معمولی سی چیز دیکھ لیجیے، ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، نبوی طریقہ کیا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے شادی بیاہ کے معاملات میں؟ انتہائی عاجزی والا، انتہائی سادگی والا. مسجدوں میں نکاح پڑھائی جاتی تھی، یا کہیں بھی کسی بھی محفل میں بیٹھ کر چند لوگ شریک ہوتے تھے، نکاح پڑھا لیا جاتا تھا، جو استطاعت ہوتی تھی ولیمہ کر لیتے تھے. لیکن آج بتائیے کمپٹیشن کا دور چل رہا ہے، مقابلہ آرائی کا دور چل رہا ہے، چند شادیوں میں شرکت کا موقع ملا حال ہی میں. مولانا دیکھیے یہ کیا ہے، یہ جتنے لوازمات ہیں کچھ بھی نہیں ہے. میری شادی میں دیکھیے گا اس سے اعلیٰ ترین انتظامات ہوں گے،
بہترین سے بہترین کوالٹی ہوگی، کوانٹٹی ہوگی. بتائیے یہ اللہ نے جو دولت دی تھی، کہ جو پیسہ دیا تھا، یہ مسابقہ کرنے کے لیے دیا تھا؟ کیا یہ حدیث ہم پر صادق نہیں آ رہی ہے کہ مجھے فقر اور تنگی کا ڈر نہیں ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں نوازا تو تم اس دولت کے فتنے میں پڑ جاؤ گے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال، تمہارے پیسے، تمہاری جائیداد اور تمہارے بچے تمہارے لیے فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ؟ یہی بچے جن کی تربیت پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے تھی، آپ کا فوکس ان کے کردار پر ہونا چاہیے تھا، ان کی تعلیم پر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کا فوکس کیا ہے؟ ان کے مستقبل کو سنوارنے پر ہے. ان کے مستقبل کو سنوارنے میں ہے. کیا سنوارا جا رہا ہے مستقبل؟ انہیں دین کی تعلیم سے آپ آشنا نہیں کر رہے ہیں، انہیں توحید کی تعلیم نہیں دیتے، سیرت نبویہ کا پیغام نہیں دیتے، سنت نبوی کی تعلیم نہیں دیتے. تعلیم کیا دیتے ہیں؟ ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں داخلہ لے لیں، اور جب وہاں سے نکلے تو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں بڑے بڑے پیکج پر وہ جاب کرنے لگے. معاف کیجیے گا، موجودہ صورتحال ارتداد کی نظر آ رہی ہے. ہمیں موجودہ صورتحال، چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، اور وہ بچے اور بچیاں جو دینی گھرانوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو ماڈرن فیملیز ہیں، نہیں، ہمارے گھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ دیندار علاقہ ہے، لیکن معاف کیجیے گا، آج ہم جن علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، جب وہاں کے حالات سنتے ہیں، قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں، تو چوراہوں پر بیٹھ کر سیاست بازی ہو رہی ہے، لیکن دین کے نام پر دنیا داری ہو رہی ہے. دین کے نام پر دنیا داری ہو رہی ہے. اور وہ دین جو کبھی ہماری ثقافت تھی، ہماری تہذیب تھی، ہمارا کلچر تھا، وہ دین جس سے ہم راہ فرار کبھی اختیار نہیں کرتے تھے، آج وہ دین صرف ایک دکھاوے کا ذریعہ بن چکا ہے. وہ دکھاوے کا ذریعہ بن چکا ہے. آج جس دین کو ہمیں اپنے بچوں کے قلوب و اذہان کے اندر پیوست کرنا تھا، وہ چیز ہمارے بچوں کے اندر نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بچے، وہی بچیاں جنہیں ہم اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، جنہیں ہم بڑی بڑی ڈگریاں دلاتے ہیں، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں، تو آتے ہیں سیدھے کہتے ہیں ابا میری ایک کلیگ ہے، میری ایک ساتھ جاب کرتی ہے، قطع نظر اس سے جو مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جاب کرنے والے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے، جن کے پیکیج کروڑوں، 2 کروڑ، 50 لاکھ کے پیکیج ہیں ان کے پاس، لیکن جب ان کے ایمان کی بات آتی ہے، ان کے کردار کی بات آتی ہے، ان کے اخلاق کی بات آتی ہے، سیرت کی بات آتی ہے، ان کے پاکیزگی، عفت و حیا کی بات آتی ہے، تو سب ختم. بتائیے یہ تربیت کا کون سا طریقہ تھا جو ہم اپنے بچوں کے اندر داخل نہ کرتے؟ یہ تربیت کا کون سا طریقہ تھا جو اپنے بچوں کو پاک دامنی کی تعلیم نہ دے سکے، عفت کی تعلیم نہ دے سکے؟ وہ توحید جو ہماری زندگی کا سب سے اساسی عمل ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ توحید جس کی بابت اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. سنیے، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسول کی طرف بھی وحی کی کہ اگر اس توحید کے علاوہ کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے. آج بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جاب کرنے والے ہمارے بھائی رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کہیں ٹیکے لگا رہے ہیں، کہیں ہار پہن رہے ہیں، کہیں تصویروں پر مالے چڑھائے جا رہے ہیں. یہ رواداری کے نام پر ہے، مداہنت کے نام پر ہے، اپنی جاب کو برقرار رکھنے کے نام پر ہے. وہی جاب، وہی تنخواہیں جسے حرام ذرائع سے حاصل کیا جا رہا ہے، اسی پر والدین خوش ہیں، اسی پر والدین خوش ہیں. میرے بھائی، یہ جو ارتداد کی ایک لہر چل پڑی ہے، اپنے بچوں کو مرتد ہونے سے بچائیے، اپنی بچیوں کو مرتد ہونے سے بچائیے. بچیاں آپ کی مسلم بچیاں ہیں، وہ آ کر کہتی ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ جاب کی ہے، وہاں پر ایک لڑکا ہے، میں اس سے نکاح کرنی چاہیے. یہ صورتحال ہے کہ ہم نے تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچیوں کو اپنی توحید نہیں بتلایا. توحید کیا ہے، اس کی عظمت کو سمجھنا ہو تو حدیث دیکھیے. ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں، ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں.
کہتے ہیں میں نے اللہ رب العالمین سے کہا یا ربی علمنی شیئن اذکرک واذکرک بھی، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، مجھے چند ایسے کلمات سکھا دے جن کلمات کے ذریعے میں تجھے یاد کروں، تجھے پکاروں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار کل عبادک یقولون ھذا، پوری کائنات ہر کوئی یہی جملہ کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سن لو موسیٰ لو ان السماوات السبع وآمرهن غیری والارضین فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ ما لبہن لا الہ الا اللہ۔ سن لو موسیٰ ساتوں آسمان اور ان آسمانوں میں آباد تمام مخلوقات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ عظمت توحید ہے، یہ توحید ہے جس توحید کو ہماری زندگی کا اساس قرار دیا گیا، ہماری زندگی کا اساس قرار دیا گیا۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی نے کہا اے رسول کریم، اے رسول کریم، میں آپ سے ایک ایسا سوال کر رہا ہوں لا اسأل عنہ احدا غیرک، میں اس سوال کے بعد نہیں چاہتا ہوں کسی اور سے کوئی سوال کروں۔ اللہ کے رسول نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پر جم جاؤ۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، اسی پر ثابت قدم رہا جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر جم گئے فرشتوں کی طرف سے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا، تم خوف کے سائے میں نہ رہو، دہشت کے سائے میں نہ رہو، رنج و غم میں نہ رہو، اللہ رب العالمین تمہارا کارساز ہے۔ محترم سامعین، یہ توحید انسانی زندگی کا سب سے بہترین کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہی توحید ہے کہ جب ابو طالب آپ کے سگے چاچا مرض الموت میں ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ، یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چاچا محترم لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمۃ الوحید لک بہا عند اللہ، یہ کلمہ آپ نے کہہ دیا میں اللہ کے پاس حجت کر لوں گا، بحث کر لوں گا۔ آخرکار ابو جہل ہے، ابو جہل عبداللہ بن ابو امیہ بیٹھا ہے، دونوں کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے آپ اعراض کریں گے؟ آخرکار ان کا انتقال عبد المطلب کے دین پر ہوتا ہے۔ بتائیے جس توحید کو انسانی زندگی کا سب سے بہترین اثاثہ قرار دیا گیا، جس توحید کی بنیاد پر اس کائنات کی تخلیق ہوئی، جس توحید کی بنیاد پر یہ کائنات وجود میں آیا، اسی توحید کو ہم امتداد کی نظر کر دیں، ہم اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم اور توحید کے تقاضوں کو نہ سمجھائیں اور فتنوں کی لپیٹ میں آ جائیں۔ ہماری مائیں بہنیں غور کریں کہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ توحید ہے۔ آج جو کلچر اور ثقافت ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، جو ہندوانہ تہذیب، غیر شرعی رسوم و رواج ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، یہ فتنے ہیں جن فتنوں کی بابت اللہ کے رسول نے کہا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً وہ انسان سب سے خوش انسان ہے، سب سے نیک انسان ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ 3 مرتبہ رسول کریم نے دہرایا، اور فمن ابتلیا، جو فتنوں میں پڑ گیا، فصبر، اس نے صبر کیا، فواہا، تو کتنا بہترین انجام ہے اس کا۔ بتائیے فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گے، شدائد و محن کا دور آئے گا، لیکن کھرا ثابت ہونا ہے۔ آپ کو اپنے عقیدے میں، اپنی توحید میں کھرا ثابت ہونا ہے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہی توحید جس توحید پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کی وہ روایت کہ قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ پوری کی پوری کائنات، تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کے دربار میں جمع ہوگی۔ ایسے عالم میں یصاح برجل من امتی علی رؤوس الخلائق، پوری مخلوقات کے سامنے ایک انسان کا آواز دی جائے گی، اس انسان کے سامنے فَيُنشَرُ لَهُ 99 سِجِلًّا، 99 نامہ اعمال کے دفتر اس کی نگاہوں کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے۔ فَيُنشَرُ لَهُ 99 سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ، اور ان میں سے ایک ایک دفتر
وہ 99 دفتر ایک جگہ رکھ دیجئے. صرف ایک دفتر تحت نگاہ، جہاں تک انسان کی بصارت، انسان کی نگاہیں، انسان کی بینائی، انسان کی روشنی دیکھ سکتی ہے، وہاں تک صرف ایک دفتر پھیلا رہے گا. اس انسان سے کہا جائے گا اتنکر ھذا من شیء ام ظلمک کتبۃ الحافظون. سن لو، کیا یہ جو اعمال ہیں، یہ 99 دفتر ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتے ہو؟ یا کہیں ایسا تو نہیں جن فرشتوں کو ہم نے مقرر کیا ہے انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے؟ وہ انسان کہے گا نہیں ہے میرے پروردگار، نہیں میرے پروردگار. آپ بتائیے کیسے جھوٹ بولے گا، کیسے جھوٹ بولے گا؟ سورہ یاسین میں رب العالمین نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم زبان پر مہر لگا دیں گے، تالے لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ ہاتھ زبان گوئی کریں گے، زبان سے بولیں گے، اور پیر گواہی دیں گے. کہاں سے جھوٹ بولا جائے گا، کہاں سے جھوٹ بولا جائے گا؟ وہ انسان کہے گا اتنکر من ھذا شیء ام ظلمک کتبۃ الحافظون. کہے گا نہیں ہے میرے پروردگار. اس انسان سے کہا جائے گا اللہ کا عذر او حسنہ، کیا تمہارے پاس کوئی بہانہ ہے کوئی بہانہ، یا نیکی بھی ہے تمہارے نامہ اعمال میں؟ وہ انسان کہے گا نہیں میرے پروردگار. فیخرج له بطاقہ، ایک معمولی سا کاغذ نکالا جائے گا. اس حدیث کو حدیث البطاقہ کا نام دیا گیا ہے، مشہور حدیث ہے. ایک معمولی سا کاغذ نکالا جائے گا، معمولی سا کاغذ اس انسان کے سامنے رکھا جائے گا. اس میں کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آپ بتائیے 99 دفتر وہ ایک طرف، وہ بطاقہ ایک طرف. انسان جب نامہ اعمال کو دیکھے گا تو حیران ہوگا. سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ہر انسان غور کرے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے نفس کا جائزہ لے، احتساب کرے. انسان کہے گا مال حاضر کتاب، اے میرے پروردگار یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. چھوٹے سے چھوٹا عمل، چاہے وہ نیکی کی شکل میں ہے چاہے برائی کی شکل میں ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، معمولی سی بھی نیکی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، معمولی سی برائی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، تمام اعمال اس کے اندر موجود ہوں گے. ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرنے والا. وہ بطاقہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا دیا جائے گا اور 99 دفتروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، 99 دفتروں کا پلڑا جھک جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ ہے کلمہ توحید. محترم بھائیوں، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فتنے موجودہ دور میں ہیں، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ توحید کی حفاظت کا ہے، ایمان کی سلامتی کا ہے، عقیدے کی حفاظت کا ہے. اور سب سے بنیادی چیز آج ہمیں اپنے علماء سے جوڑنے کا ہے. آج فتنے ایسے آ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے. میرے بھائی آج فتنے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول کریم نے کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. آپ بتائیے، رسول کریم علیہ السلام نے کہا قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. اور اسی طرح وہ واقعہ دیکھیے مسجد نبوی میں جب کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے کبروا میتن سبحوا میتن حللوا میتن کی گردان کر رہے تھے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہا جائے، الحمدللہ 100 مرتبہ کہا جائے. تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما وجدنا الا الخیر، ہم خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کم من مرید للخیر لا یصیب، کتنے ایسے ہیں جو نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، اچھائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا آپ کی نیت صادق ہے، آپ کے اندر جذبہ ایمانی ہے، توحید ہے، تو آپ اپنے علماء سے رجوع کریں. یہ کسی ڈاکٹر کے چکر میں، کسی انجینئر کے چکر میں، کسی ڈاکٹر انجینئر ایڈوکیٹ کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. آج ہمارے بہت سارے بھائی اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو وکیلوں کے نام پر، ڈاکٹروں کے نام پر، انجینئروں کے نام پر تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے نوجوانوں کا. اور حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے کہ آپ سوچئے کہ جب آج ہم بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بہترین ڈاکٹر کی تشخیص کرتے ہیں، لیکن جب ہم دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اپنے ان علماء سے جڑیں
جو ان منبروں محراب کو سنبھالتے ہیں, جو جامعات کو سنبھالتے ہیں, یونیورسٹیز کو سنبھالتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ مساجد, یہ مدارس, یہ درسگاہیں, یہ تعلیم گاہیں, یہ مکاتب, یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں, یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں. ان قلعوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں, اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں, اپنے توحید کی حفاظت کر سکیں. اور یہ جو ارتداد کی ایک لہر چل پڑی ہے ہمارے بچوں کے اندر, ہمارے بچیوں کے اندر, ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت توحید کی بنیاد پر کریں, ایمان کی بنیاد پر کریں, عقیدے کی بنیاد پر کریں. انہیں سمجھائیں کہ شرک کیا ہے, شرک کی قباحتیں کیا ہیں, شرک کے اقسام کیا ہیں, توحید کیا ہے, توحید کے تقاضے کیا ہیں. اسی طرح ہم اپنے ان مساجد کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح اور دوسرے مصنفین کی کتابوں کے دروس قائم کریں اور اپنے بچوں کو اس میں حاضر ہونے کی توفیق دیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ توحید ہے کیا, خالص توحید کیا ہے. نہیں تو اللہ رب العالمین نے صراحتاً کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ, اللہ پر ایمان لانے والے اکثر لوگ مشرک ہیں. آپ غور کیجئے کہ ہمارے اندر بھی شرک ہے, یہ غور کرنے کا مقام ہے, توحید کو سمجھنے کا مقام ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے, ایمان کا پر قائم رکھے, صحیح عقیدے اور منہج پر قائم رکھے. ہم سب کو توفیق دے کہ ہم موجودہ دور کے فتنوں سے اپنے آپ کو, اپنے سماج کو, اپنی قوم کو, اپنی ملت کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو بچا سکیں. اے اللہ ہمیں فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان کی وہ حدیث جس میں انہوں نے کہا کہ لوگ سوال کرتے تھے نیکیوں کی بابت اور میں سوال کرتا تھا برائیوں کی بابت, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے برائیوں کا علم نہ ہو اور میں برائیوں کی چپیٹ میں آ جاؤں. تو ہم کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے سرپرستوں کو, ہمارے مساجد کے ذمہ داران کو توفیق دے کہ اپنے مساجد کو درس گاہ بنائیں. جس طرح عربوں کے اندر رواج ہے مساجد کے اندر توحید کی تعلیم کا, سیرت کی تعلیم کا, فقہ کی تعلیم کا, حدیث کی تعلیم کا, اسی طرح وہ ماحول, وہ کلچر ہم اپنی مساجد میں قائم کریں. تعداد کی فکر نہ کریں, شروعات کریں. میں نے انبیاء کی سیرت کی مثال رکھی, آپ شروعات کریں, اللہ اس کو توفیق دے اور آن لائن پروگرام چلائیں. یہ بہت ضرورت ہے موجودہ حالات کے. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین.